بلوچستان کے وزیر ظہور بلیدی کہتے ہیں کہ بلوچستان حکومت دہشت گردی میں ملوث لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرے۔ دہشت گردی میں بزرگوں، مزدوروں اور بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، مذمت کرتے ہیں۔ گھناؤنا عمل ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں حکومت بلوچستان ان کی سرکوبی کرے گی۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پیچھے جائیں گے اور یہ تمام کارروائیاں بلوچستان کی عوام، پاکستان کی عوام اور بلوچستان میں بسنے والے بلوچ، پشتون، ہزارہ سب کی حمایت سے کی جائیں گی اور ان کو کسی صورت میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو حکومت بلوچستان اپنی بھرپور صلاحیتوں کو برور کار لاتے ہوئے اس صوبے کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ کل جو واقعہ ہوا اس میں ڈاکٹر مہر اللہ ترین جو بلوچستان کا واحد پروفیشنل آنکولوجسٹ تھا ان کو شہید کیا گیا۔ میں اپنے صحافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اس شارٹ نوٹس میں رمضان شریف کے مہینے میں آپ لوگوں نے تکلیف کی یہاں پر آئے۔ جس طرح میرے دوست میرے بھائی نے باتیں کی ان باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، البتہ یہ مذمت کرنا دہشت گردی کے واقعات کی یہ میں ضروری سمجھوں گا، خاص کر جو کل کا واقعہ تھا اس میں ہمارے 3 جو ہے اساتذے شہید ہوئے اور 22 کے قریب جو ہے جوان یا مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ تھے زخمی ہو گئے بے گناہ۔ تو اس طرح بے گناہ جو واقعات افراد جو ہیں شہید ہو رہے ہیں بے گناہ مختلف واقعات میں، اس کی تو میں بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی کا لہر ہے، چونکہ ایک روایتی انداز سے معاملات نہیں چل رہے ہیں، ایک غیر روایتی قسم کے واقعات جو ہے بلوچستان کو درپیش ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ نمٹنا وہ بھی ایک غیر روایتی انداز میں اور ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جا کے نمٹنا ہوگا۔ اس میں انٹیلیجنس کا انپٹ، اس میں عوام کا کنسنسس اور پبلک کا سپورٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی واقعہ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، امریکہ جیسے اسٹیٹ میں بھی کئی واقعات دہشت گردی کے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی سپورٹ یا مدد ان کو ملتی ہے وہ وہاں کے سٹیزنز کی طرف سے، وہاں کے شہری، وہاں کے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے تمام شہری اس دہشت گردی کے خلاف، بلوچستان کی تمام عوام، پاکستان کی تمام عوام اس دہشت گردی کے خلاف ایک پیش رو ہوگی، جس کا نقصان براہ راست عوام کو ہو رہا ہے۔ صرف حکومت جو ہے یہ کام نہیں کر سکے گی جب تک عوام اس کے پیچھے اس کی سپورٹ پہ نہ کھڑی ہو۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف عوام بھی جو ہے اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ گزشتہ دنوں بلوچستان کی ایشوز کے چونکہ ظاہری ہر فورم پر بلوچستان کے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں بیڈ گورننس ہے، بلوچستان میں کرپشن ہے جو فیول کرتی ہے اس ٹیررزم کو، بلوچستان کی محرومیاں ہیں یا بلوچستان میں انتقامی سیاست ہے وہ فیول کرتی ہے اس موومنٹ کو جو بلوچستان میں ایک دہشت گردی کی چل رہی ہے۔ تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا، بے شک یہ باتیں ہیں، ہماری حکومت بھی یہ بات سمجھتی کہ یہ محرومیاں اور یہ کرپشن، یہ بیڈ گورننس بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو، لیکن آج کا نہیں، یہ کئی دہائیوں سے رہا ہے، یہ صرف آج کی حکومت کے وقت میں نہیں، یہ کئی دہائیوں سے یہ رہا ہے، جس کو یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر اس بات پر ڈٹرمن ہے کہ اس کو بہتر کر سکے اور گڈ گورننس کی طرف جایا جا سکے اور کرپشن کی روک تھام کی جا سکے اور بلوچستان کو ایک بہتر سمت کی طرف لے جا سکے۔ تو آپ نے لاسٹ ٹائم بجٹ میں اور انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹلی عوام کو ریلیف دیا جائے، مگر جیسی اس ریلیف کی طرف کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے حالات جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ملک ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہماری خواہش ہے، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وائلنس کے تھرو یا جو ہے جنگ یا آپریشن کے تھرو جو ہے اپنے مسائل حل کرے۔ کسی بھی حکومت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی نقصان کے اپنے معاملات کو حل کرے۔ تو اس حکومت کی بھی یہی خواہش ہے۔ روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہر تقریر میں، اپنے ہر اسمبلی فورم میں کھل کر مذاکرات کی دعوت دی، اور آج اس فورم پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں
یا جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں، واقعی مذاکرات کریں. تھینک یو ویری مچ. عزیز صحافی دوستوں، دونوں صوبائی وزراء نے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی پالیسی حالیہ واقعات کے حوالے سے اور ان واقعات کے اثرات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. موجودہ صوبائی حکومت پہلے دن سے بہت سی چیزوں پر واضح ہے. ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے. موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ کئی مرتبہ یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کا اختیار کسی اپوزیشن کے رہنما کو بھی چاہیے تو وہ اسے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد ڈائلاگ کو شروع کریں. بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس، ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے سب سے بڑا فورم ان کے پاس بلوچستان صوبائی اسمبلی کا تھا. گزشتہ ایک سال سے جتنے بھی واقعات چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں یا اس کے علاوہ گورننس کے ایشوز ہوں، اس کے لیے 3 امپارٹنٹ سیشنز بلوچستان کی پروونشل اسمبلی میں کیے گئے جن کے لیے تمام اراکین اسمبلی کو، جن میں اپوزیشن گورنمنٹ سے شامل تھیں. لا اینڈ آرڈر کا جو ایک اجلاس تھا وہ ان کیمرہ تھا چونکہ کچھ ایسی حساس معلومات تھیں جنہیں اس وقت میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا. تمام اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا اور صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. جیسے شعیب جان نے ذکر کیا کہ گورننس کا بحران، موجودہ صوبائی حکومت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں اس میں گورننس کا بحران بہت بڑا ہے. اسی کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیشنز بلوچستان صوبائی اسمبلی میں رکھے گئے اور ان میں میڈیا کو بلایا گیا. حقائق اور وے فارورڈ ان کے سامنے رکھے گئے. حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں صوبائی حکومت بہت واضح ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے. اور صوبائی حکومت، موجودہ جو صوبائی حکومت ہے، کم از کم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، وہ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے پہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. بہت واضح موقف وزیر اعلیٰ نے لیا ہے. ان واقعات کے بعد جن جن فورمز پر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کچھ ایسے ریپرزنٹیٹیوز جو الیکٹڈ نہیں ہیں، ان سب کو ہمیشہ ڈائلاگ کی دعوت دی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے تمام پولیٹیکل